نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصول المناخیۃ فصول جمع ہے فصل کی، فصل کہتے ہیں موسم کو۔ اسی طرح مناخات اس کی جمع آتی ہے، طقس نیچے جو ہے طقوس اس کی جمع ہے، ان سب کو موسم کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مناخیہ یہ جو ہے ماحول کو بھی کہتے ہیں، یعنی ماحول کا موسم۔ حول الطقس یعنی یہاں سے موسم کے حوالے سے گفتگو اور حوارات چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی حوار وہ ہے موسم کے بارے میں۔ ما ہی حالۃ الطقس فی مدینتک، آپ کے شہر میں موسم کی کیا حالت ہے، موسمی حالت کیسی ہے؟ یعنی ما ہی حالۃ الطقس فی مدینتک، موسمی حالت آپ کے شہر میں کیسی ہے، یعنی آپ کا شہر ٹھنڈا ہے، گرم ہے، معتدل مزاج کا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو یہ جملہ لاتے ہیں، الجو عندنا فی سرحد بارد جاف فی الشتاء وحار نوعا ما فی الصیف۔ موسم، جب موسم کو کہتے ہیں، عندنا ہمارے یہاں، فی سرحد یعنی ولایت خیبر پختونخوا کا پرانا نام ہے، جاف خشک ہے، فی الشتاء سردی میں، وحار نوعا ما اور ایک قسم کی گرمی ہے، فی الصیف گرمی یعنی گرم موسم میں، یعنی گرمی کے موسم میں کچھ گرم اور سردی کے موسم میں خشک ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اما عندنا فی پنجاب، ہمارے ہاں پنجاب میں، فہو بارد فی الشتاء سردی میں ٹھنڈا ہوتا ہے، وحار جدا فی الصیف اور گرمی میں ٹھنڈا یعنی گرم ہوتا ہے۔ حار گرم کو کہتے ہیں، الصیف موسم سرما کو کہا جاتا ہے، الشتاء موسم گرما کو کہتے ہیں۔ فہو بارد فی الشتاء موسم سرما میں ٹھنڈ ہوتا ہے، وحار جدا فی الصیف اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے موسم گرما میں۔ ما رأیک باجواء هذه المدینة هل استطبتها، آپ کے اس شہر کے موسم کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ جو کی جمع اجواء آتی ہیں، یعنی موسم کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ هل استطبتها، کیا آپ کو اس کا موسم پسند آیا؟ اعجبتنی لولا ما فیها من کثرت الذباب والضباب، اعجبنی مجھے پسند آیا، لولا ما فیها من کثرت الذباب اگر اس میں مکھیاں زیادہ نہ ہوتی، والضباب اور اسی طرح دھند زیادہ نہ ہوتا۔ دھند کہتے ہیں نا، یعنی بہت زیادہ دھند ہو، یعنی سامنے بالکل نہیں دیکھ سکتا انسان۔ اعجبتنی مجھے یہ شہر کی جو موسم ہے یہ مجھے پسند آ جاتی اگر اس میں مکھیاں اور دھند زیادہ نہ ہوتی۔ ماذا تقصد بالضباب، دھند سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ قصد یقصد، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اعنی اعمدۃ الدخان المتصاعدۃ، اعمدہ عمود کی جمع ہے، عمود جو ہے عماد، یہ جو ہے ستون کو کہا جاتا ہے۔ الدخان، دخان جو ہے وہ دھوئیں کو کہتے ہیں۔ المتصاعدہ مسلسل یعنی اٹھنے والا دھواں میں مراد لیتا ہوں، یعنی وسحب الاغبرتی اور غبار کا بادل مراد لیتا ہوں، یعنی گرد و غبار کا بادل اور مسلسل اٹھنے والا دھواں۔ یہاں جو ہے اس دھوئیں کو جو ہے وہ عماد ستون سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ستون کی طرح سیدھا سیدھا اٹھتا ہے۔ وَأَزِيدُكَ مِنَ الشِّعْرِ بَيْتًا، اور میں مزید اضافہ کروں کہ شعر میں سے ایک اور بیت، یعنی باتوں میں سے ایک بات اور میں اضافہ کروں، چونکہ جو اشعار کے جو ایک ایک حصہ مصرع ہوتا ہے اس کو بیت کہا جاتا ہے، تو یہاں گویا کہ اپنی بات کو اشعار کہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مزید یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان البعوض کالکلاب، مچھر جو ہے وہ کتے کی طرح ہیں، لا یفارق الانسان لیل نہار، جو انسان سے رات دن جدا نہیں ہوتے، یعنی رات دن کاٹتے رہتے ہیں۔ اظن ان سبب هذا كله هو لكونها مركزا تجاريا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے کا جو سبب ہے
اس سب کا جو سبب ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ تجارت کا مرکز ہے۔ لکونها هذا البلد مرکزا تجاریا وقد اکتظت بالسکان، اکتظ یکتظ اقتدار بھر جانا، اور یہ شہر بھر گئی رہائشیوں سے، وکثرت السیارات اور گاڑیوں سے۔ صدقت، آپ نے سچ کہا، ولا تنسى ارتفاع نسبت الرطوبۃ تسبب فی کثرت الحشرات، آپ نے سچ کہا، ولا تنسى، آپ مت بھولیں، ارتفاع نسبت الرطوبۃ، نمی کی نسبت کی بلندی کو، یعنی کہ نمی کی ختم ہونے کو بھی آپ مت بھولیں، کہ تسبب فی کثرت الحشرات، جو کہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کی زیادتی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ ولا تنسى، یہ مت بھولیں کہ ارتفاع نسبت الرطوبہ، نمی کی بلندی کا جو وجہ ہے، تسبب فی کثرت الحشرات، یعنی کیڑے مکوڑوں کی زیادتی کا سبب بھی بن رہا ہے۔